21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، وَلَّا پیٹھ پھیرتا ہے، مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے آیات کو سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم، پس اس کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ آج کی اس آیت پاک کا تعلق بھی اس سے پہلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہی ہے، اور پہلی آیت مبارکہ کا شان نزول جو مکہ میں ایک تاجر تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، وہ ایران سے لونڈیاں خرید کر لاتا، اور جہاں اللہ کے پاک پیغمبر لوگوں کو قرآن سنا رہے ہوتے، یہ وہاں جا کر مجمع لگا دیتا اور خوبصورت لونڈیاں گانے گاتی، اور یہ لوگوں کو آواز دے کر بلاتا، آؤ محمد کا قرآن نہ سنو بلکہ آؤ میں تمہیں ایسی لونڈیوں کی آوازیں سناتا ہوں۔ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ عجیب بدبخت آدمی ہے من یشتری لہو الحدیث، کہ جو بیہودہ باتوں کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ جب اس کے سامنے ہماری قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو پیٹھ پھیرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور ایسے قرآن سے منہ موڑتا ہے کہ گویا کہ اس نے قرآن کو سنا ہی نہیں۔ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جو چیز بری لگتی ہے انسان کو اس سے نفرت ہوتی ہے، وہ کانوں پہ بوجھ سمجھتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کے حوالے سے حدیث پاک گزری تھی پچھلے سبق کے اندر کہ آقا علیہ السلام کو ایک جگہ بانسری کی آواز سنائی دی تو آقا علیہ السلام نے نفرت کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قرآن سننے سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ اور کافر لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ خود بھی قرآن نہیں سنتے اور دوسروں کو بھی قرآن کریم سننے سے منع کرتے۔ قرآن کریم میں فرمایا حامیم سجدہ سورت کے اندر آیت نمبر 26 میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو نہ سننا اور شور مچانا شروع کر دو، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں شور کرو تاکہ کسی کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پہنچے، تاکہ اس قرآن کو کوئی بھی نہ سنے، لعلکم تغلبون، تاکہ غالب تم ہی رہو۔ اور کافر کہتے تھے جو ہم کر رہے ہیں بس غلبہ اسی میں ہونا چاہیے تاکہ کوئی بندہ قرآن نہ سنے۔ یہ کفار کی سازش ہوتی تھی، جہاں بھی قرآن کا مجمع لگا ہوتا وہاں شور شرابہ مچا دیتے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی قرآن سن کے نیکی کے راستے پہ نہ چلے جائیں۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر لکھا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت، وہ شیخ فرماتے ہیں کہ میری اس بات کو یاد رکھنا، فرماتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی نیکی نفلی عبادات میں
ہر مرد اور عورت کی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے اور قرآن کو سمجھے۔ یہ سب کے لیے ضروری ہے، صرف علماء کے لیے یا مخصوص لوگوں کے لیے قرآن نہیں آیا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا، اللہ کا قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا، یہ اس بندے کے لیے ضروری ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم کی عدالت لگی ہوئی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت پہ کتنے شفیق نبی ہیں، ایسے شفیق اور رحمتوں والے نبی کوئی نہیں گزرے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آقا علیہ السلام اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے اس امت کے خلاف۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے ربا میری یہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن ان کی ہدایت کے لیے آیا، اللہ یہ میری قوم ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آقا مقدمہ دائر کریں گے اس بندے کے خلاف۔ تو اس لیے قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے کم از کم 24 گھنٹوں میں جہاں آپ کی مسجد میں درس قرآن ہو وہاں ضرور بیٹھیں، قرآن کریم کو سیکھیں، شرم محسوس نہ کریں، اور جس عمر کے اندر بھی ہیں قاعدے سے سٹارٹ کریں، قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا اے علی یا علی تعلم القرآن وعلمہ، اے علی قرآن کو سیکھ اور قرآن کو سکھا، اس لیے کہ اگر اس حال میں تجھے موت آ گئی تو تیرا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہو۔ اور فرمایا کہ دوسری روایت میں یا علی تعلم القرآن وعلمہ، اے علی قرآن سیکھ اور قرآن سکھا، اس حال میں اگر تجھے موت آ گئی فرشتے تیری قبر پہ ایسے آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں، کتنا رش ہوتا ہے، فرمایا وہاں ہجوم لوگوں کا ہوتا ہے، تیری رحمت پہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن سیکھنے کی وجہ سے رب کی رحمت کے فرشتے تیری قبر پہ نازل ہوں۔ تو اس لیے قرآن کریم سے تعلق کو جوڑیں۔ جس بندے نے قرآن کریم سے دنیا میں تعلق کو جوڑا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تو وہ سفارشی ہے جو اللہ کی عدالت میں اپنے پڑھنے والے کے لیے، جس نے دنیا میں قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں رب سے جھگڑا کرے گا اور اس کی سفارش کرے گا کہ جو آدمی اللہ مجھے یہ دنیا میں اس نے نہیں چھوڑا، آج جب تک جنت میں یہ نہ چلا جائے میں اس کا در نہیں چھوڑوں۔ اس لیے قرآن کریم بہت ہی قیمتی کتاب اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اللہ کا قرآن سکھائیں۔ صرف ناظرہ ہی نہیں، اصل قرآن کریم کا کامل اور مکمل فائدہ تب ہے کہ جب انسان قرآن کریم کو سمجھے۔ قرآن ناظرے کے ساتھ پڑھنا بھی، زبانی یاد کرنا بھی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن کامل اور مکمل فائدہ انسان کو تب ہے کہ جب یہ قرآن کریم کو سمجھے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کافر کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا تو شور مچاتے، کہتے وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تمہارا مشن غالب رہے، قرآن کا مشن نہ چل سکے، اس لیے یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، پیٹھ پھیرتا ہے وہ تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اللہ کی آیتوں کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ اللہ فرماتے میرا قرآن نہیں سنتے، تکبر کرتا ہے، فَبَشِّرْهُ،
بعذاب علیم، خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ یہ ایک طرح کا طنز کیا، خوشخبری برے کاموں کی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں طنز کرتے ہوئے فرمایا خوشخبری دو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اور اگلی آیت میں اس کے مقابلے میں جو اللہ کا قرآن پڑھنے والے نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگ، اللہ کریم نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان لوگوں کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس جنت میں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس جنت میں، وعد اللہ حقا، اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ فرماتے میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ کریم غالب حکمت والے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے اللہ کریم نے زمین میں مضبوط پہاڑ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ اے لوگو، اللہ کی توحید اور قدرت کو سمجھنا چاہے، کوئی بندہ بھی تو غور کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لے کوئی بندہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور نہ کرے تو الگ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، میں اللہ کریم نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کر دیا۔ ذرا غور کرو، ہم چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں، کوئی کمرہ بناتے ہیں، نیچے کتنے سہارے ہوتے ہیں دیواروں کے، ستونوں کے، پھر جا کے چھت ڈلتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے میں اللہ کریم نے اتنا بڑا آسمان ایک نہیں میں اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، ایک ستون بھی نہیں ہے۔ اور دوسری نشانی اللہ نے بیان فرمائی، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ڈال دیے اللہ نے زمین میں مضبوط پہاڑ۔ جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو زمین کے اندر لرزش تھی، اضطراب تھا۔ آج معمولی سا زلزلہ ہوتا ہے، لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، کہیں مکان نہ گر جائے۔ اگر زمین میں اضطراب رہتا، جیسے پانی پہ اللہ نے زمین کو بچھایا، زمین ہل رہی تھی، رہنا انسان کا مشکل ہو جاتا۔ لوگوں ذرا غور تو کرو، اللہ نے اپنی قدرت سے زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا، زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ جھک نہ جائے تمہیں لے کر،
وبث فيها من كل دابة، اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر طرح کے جانور مویشی، سب مویشی انسان کی خدمت کے لیے اللہ کریم نے پیدا کیے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ساری کائنات اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ لوگوں ان چیزوں میں غور کرو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ بارش برسانے والا اللہ، وہ اللہ نہ چاہے تو کوئی بارش برسا نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ نے اس زمین پہ پانی اور بارش کو برسا کر زمین کے اندر سے نباتات اللہ نے پیدا فرمائے، ہر قسم کے عمدہ جوڑے، طرح طرح کے پھل اللہ نے بنائے، درخت، بیل، بوٹے، سبزیاں، اناج، جو انسان اور جانوروں کی خوراک بنتی ہے۔ ذائقے ہر ایک کے مختلف، سائز ہر ایک کا علیحدہ، حالانکہ قرآن کہتا ہے یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، کوئی پھل لگتا ہے سائز میں چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سبز ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی زرد ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی پھیکا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اے سوچنے والو، غور کرنے والو، ذرا غور تو کرو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرو، تم اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ گے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے اگائے اس زمین میں ہر قسم کے عمدہ جوڑے، نباتات کے اللہ نے من کل زوج کریم، ہر قسم کے اللہ نے عمدہ جوڑے نباتات میں بھی بنائے، جیسے اور جانداروں کے جوڑے ہیں، درختوں کے اندر بھی جوڑے ہیں، نر اور مادہ نہ ہو پھل نہیں اگتا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ جوڑے نباتات کے اللہ نے بنائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ذرا غور تو کرو، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے لوگوں جو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن کو تم نے معبود بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں ذرا مجھے دکھلاؤ۔ فَأَرُونِي، پس مجھے دکھلا دو، ماذا خلق الذین من دونی، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا۔ اے لوگو جنہیں تم مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہو، بتاؤ تو صحیح، انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا، انہوں نے زمینوں کو پیدا کیا، انہوں نے پہاڑوں کو پیدا کیا، بتاؤ تو صحیح کوئی ایک چیز کے وہ خالق ہے۔ ساری کائنات کا خالق میں اللہ، دکھاؤ نا۔ فَأَرُونِي، اللہ فرما رہے ہیں مجھے دکھاؤ نا، ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے سوا جن کو تم معبود مانتے ہو کیا پیدا کیا انہوں نے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین،
اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں، اور بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ فرمایا اس کے باوجود بھی ساری کائنات کا خالق میں اللہ، پھر بھی اگر باقیوں کو معبود بناتے ہیں، مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں اور ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا فرمایا، چند بیماروں نے دعاؤں کا فرمایا، اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی عرض فرمایا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس کی اللہ تمام دلی حاجتوں کو پورا فرمائے، مشکلات اور تنگیوں کو اللہ آسان فرمائے، سب کی دلی حاجتوں کو اللہ پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔